بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 17 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر غیر منصرف کا بیان ہم پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر المنصرف ما فيه علتان من تسع أو واحدة منها تقوم مقامهما، وهي عدل ووصف وتانيث ومعرفة وعجمة ثم جم ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف، ووزن الفعل وهذا القول تقريب، مثل عمر وأحمر وطلحة وزينب وإبراهيم ومساجد ومعدي كرب وعمران وأحمد۔ پہلے ترجمہ سن لیتے ہیں۔ غیر منصرف وہ اسم معرب ہے جس میں 9 اسباب منع صرف میں سے 2 سبب ہوں، یا ان میں سے ایک سبب ہو جو 2 کے قائم مقام ہو، اور وہ اسباب منع صرف یہ ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، اور وہ نون جس سے پہلے الف زائد ہو، اور وزن فعل، اور یہ قول حق کے زیادہ قریب ہے، جیسے مثال عمر ہے، احمر ہے، طلحہ ہے، زینب ہے، ابراہیم ہے، مساجد ہے، اور معدی کرب، عمران اور احمد۔ آج کے درس کے اندر ہم 4 باتیں پڑھیں گے۔ پہلی بات، غیر منصرف کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور تعریف اور اس کی وجہ تسمیہ، اور دوسری بات عبارت کی مختصر تشریح ہوگی، اور تیسری والنون زائدۃ ان کی ترکیبی صورتیں، اور چوتھی بات وہذا القول تقریب کی مختلف توجیہات۔ اس سے پہلے صاحب کتاب نے اعراب کی اقسام، یا یوں سمجھ لیں اسم متمکن کی اعراب کی اقسام کو ذکر کیا ہے، تو اس کے ضمن میں غیر منصرف کا اعراب بھی بیان ہوا تھا۔ تو اب یہاں سے چونکہ وہاں اجمال تھا، یہاں سے اس کی تفصیل ذکر کر رہے ہیں۔ اس میں غیر منصرف کی تعریف سے منصرف کی تعریف خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ تعرف الاشیاء باضدادها یا یتبین الاشیاء بضدها۔ غیر منصرف کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے اور وجہ تسمیہ کیا، یہ ہماری آج کی پہلی بات ہے۔ غیر منصرف کا لغوی معنی یہ ہے ہوا اسم غیر قابل للزیادت ای الکسر والتنوین، یعنی غیر منصرف وہ اسم معرب ہے جو زیادتی یعنی کسرہ اور تنوین کو قبول نہ کرے۔ اور نحو کی اصطلاح میں ہوا ما فی علتان من تسع او واحدۃ منها تقوم مقامہما، یعنی غیر منصرف وہ اسم معرب ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہو پایا جائے۔ اب عبارت میں دیکھیے ما ہے، ما فی علتان، ما کا معنی ہم نے اسم معرب سے کیا تاکہ کوئی ذرا بد کو لے کر اعتراض نہ کرے کہ اس میں 2 سبب ہے، یعنی تانیث اور وزن فعل، پھر بھی یہ غیر منصرف نہیں۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ضربت فعل ہے اور مبنی بھی ہے، جو کہ ہمارا موضوع نہیں، ہم تو اس میں معرب کی بحث پڑھ رہے ہیں، کیونکہ غیر منصرف تو اس میں معرب کی قسم ہے۔ اسی طرح ہزار، قطار اور نزار بھی اگرچہ 2 سبب یعنی علمیت اور تانیث موجود ہیں، لیکن مبنی ہونے کی وجہ سے وہ بھی ہماری تعریف سے خارج ہے۔ اسی طرح نوح اگرچہ معرب بھی ہے اور 2 سبب یعنی علمیت اور عجمہ بھی اس میں پائے جاتے ہیں، لیکن غیر منصرف کا مؤثر سبب نہیں ہے۔ عجمہ تب مؤثر سبب بنے گا جب اس میں 2 شرطیں ہوں۔ ایک شرط تو یہ 3 حرف سے زائد ہو، تو نوح 3 حرف نہیں، 3 حرف ہیں، 3 حرف سے زائد نہیں، یا کم از کم 3 حرف ہوں تو درمیانہ متحرک ہو، جو یہاں دونوں شرطیں نہیں پائی جا رہی، اس لیے لفظ نوح یہ منصرف رہے گا۔
وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ منصرف کا معنی ہے پھیرنے والا اور غیر منصرف کا معنی ہے نہ پھیرنے والا، تو اس میں منصرف عوامل کی وجہ سے مختلف حالتوں کی طرف پھرتا رہتا ہے اور غیر منصرف بعض حالات میں نہیں پھر سکتا، اس لیے اس کو غیر منصرف کہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں دوسری بات عبارت کی تشریح کی جانب۔ اسباب معنی صرف 9 ہیں جن کو شیخ ابو سعید عبد الرحمن بن محمد بن عبید اللہ الانباری الکوفی رحمہ اللہ نے اپنے 2 شعروں میں جمع فرمایا، اور ان 2 شعروں سے پہلے ایک شعر اور بھی ہے جس کو حاشیے میں لکھا گیا ہے، اور پورا ملا کے دیکھیں شعر یہ اشعار یہ ہیں: موانع الصرف تسع كلما اجتمعت سنتان منها فما للصرف تصویب۔ موانع صرف 9 ہیں، جب بھی یہ جمع ہو جائیں 2 سبب پھر اس کو منصرف پڑھنا منع ہے۔ عدل و وصف و تانیث و معرفہ عجمت ثم جمع ثم ترکیب۔ عدل ہے، وصف ہے، تانیث اور معرفہ ہے، عجمہ ہے، پھر جمع، پھر ترکیب ہے۔ والنون زائدۃ من قبل الف ووزن الفعل وهذا القول تقریب۔ نون جس سے پہلی الف زائد ہو اور وزن فعل، اور یہ قول زیادہ حق کے قریب ہے۔ اب اس میں دیکھیے عدل و وصف، عدل تا عجمہ میں واو برائے عطف ہے، اسی طرح ثم جمع ثم ترکیب کے اندر بھی ثم برائے عطف ہے نہ کہ برائے تراخی، ورنہ معنی کی خرابی لازم آئے گی۔ تیسری بات والنون زائدۃ کی ترکیبی صورتیں کتنی ہیں؟ اگر ہم اس سب کو ترکیبی صورتوں کو اگر ہم جمع کر لیں تو 6 صورتیں بنتی ہیں، اور ان کا خلاصہ 4 صورتوں میں آ رہا ہے۔ پہلی ترکیب اور پہلی صورت تو یہ ہے النون موصوف ہو زائدۃ، اس کی پہلی صفت من جارہ ہے اور قبل مضاف ہاں مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر مجرور ہوئے من جار کے لیے، جہاں مجرور مل کر متعلق ہوئے ثبت فعل محذوف کے ساتھ، الف فاعل ہے ثبت کا، ثبت اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صفت ثانی ہوئی النون کی، اس صورت میں زائدۃ مرفوع ہوگا اس لیے کہ یہ النون کی صفت ہے۔ دوسری صورت میں ترکیب کی دوسری صورت کیا ہے کہ وہاں یہ ہے کہ النون موصوف زائدۃ اس کی پہلی صفت ہے، من قبل ہاں یہ فعل کے متعلق نہیں ہوگی بلکہ شبہ فعل ثابت مقدر کے ساتھ متعلق ہوں گے، اور ثابت اپنے متعلق سے مل کر خبر مقدم الف مبتدا مؤخر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر دوسری صفت ہوئی النون کی، تو اس صورت کے اندر بھی زائدۃ مرفوع ہوگا۔ پہلی ترکیب میں اور اس ترکیب میں بس ایک فرق ہے، پہلی ترکیب میں ثابت فعل محذوف نکالا، الف اس کا فاعل، اور اس ترکیب کے اندر الف خبر مبتدا مؤخر ہے، من قبل یہاں خبر مقدم ہے۔ ان دونوں کو ایک ترکیب کہہ سکتے ہیں۔ تیسری ترکیب النون ذو الحال ہے زائدۃ اس سے حال، من قبلها الف جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ بھی النون سے حال، النون ذو الحال اپنے دونوں حالوں سے مل کر فاعل ہوا تمنع فعل مقدر کا، اس صورت میں ایک ذو الحال کے 2 حال واقع ہو رہے ہیں تو یہ احوال مترادفہ ہوں گے، اور اس صورت میں زائدۃ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا۔ چوتھی ترکیب دیکھیے النون ذو الحال زائدۃ صیغہ اسم فاعل ہے، من قبلها الف جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ حال ہے زائدۃ کی ضمیر مستتر سے، زائدۃ اپنے حال کے ساتھ مل کر حال ہوا النون کا، اس صورت میں بھی زائدۃ منصوب ہوگا اور یہ النون کا حال بھی ہے، اور من قبل الف کا ذو الحال بھی ہے، تو یہ حال متداخلہ کہتے ہیں اس کو۔ اور ایک ترکیب پانچویں یہ ہے کہ النون ذو الحال زائدۃ صیغہ اسم فاعل ہے، من قبلها جار مجرور متعلق زائدۃ کے ساتھ، اور الف فاعل ہے زائدۃ کا،
زائدہ اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر حال، اس صورت میں بھی زائدتاً منصوب ہوگا۔ چھٹی ترکیب یہ ہے، النون موصوف ہے، زائدتن صیغہ اسم فاعل، من قبل یا متعلق زائدتن کے، اور الف فاعل ہے زائدہ کا۔ زائدتن اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر صفت ہوئی موصوف کی، موصوف صفت مل کر فاعل و فعل مقدر تم نہ ہوگا، اس صورت میں زائدتن مرفوع ہوگا۔ اب النون کو جو ہم ذوالحال بناتے ہیں، جبکہ آپ نے پڑھا ہے کہ حال یا تو فاعل کا ہوتا ہے یا مفعول کا، تو النون اگرچہ فاعل حقیقی نہیں ہے مگر فاعل معنوی ہے، اس لیے کہ 9 اسباب کو موانع و صرف کہتے ہیں، یعنی منصرف ہونے سے روکنے والے۔ اس لحاظ سے عبارت ہوگی تمنع النون الصرف زائدۃ من قبل الف، کہ وہ نون اسم کو منصرف ہونے سے روکتا ہے جو زائدہ ہو اور اس سے پہلے الف ہو۔ باقی النون کے شروع میں جو الف لام ہے، یہ الف لام عہد ذہنی ہے، اور الف لام عہد ذہنی کا مدخول نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے النون کو موصوف بنانا، زائدتن کو صفت بنانا درست ہے۔ باقی یہاں یہ ہے کہ النون زائدۃ من قبل الفو کی بہترین ترکیب یہ ہے کہ جس سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ الف نون دونوں زائد ہوتے ہیں، اور وہ تبھی ہوں گے جب زائدتن کو النون کی ہم صفت بنا لیں گے، اور الف زائدتن کا فاعل ہوگا، من قبلها زائدتن کے متعلق ہوگا۔ اور قاعدہ یہ ہے جب کوئی کلمہ لفظاً ایک چیز کی اور معناً دوسری چیز کی صرف واقع ہو رہا ہو اور اس چیز کے ساتھ ظرف کا تعلق بھی ہو، تو وہ چیز دونوں کی صرف واقع ہوتی ہے۔ صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ جس کی معناً صرف واقع ہو اس کی صرف پہلے، اور جس کی لفظاً صرف واقع ہو اس کی بعد میں صرف بنتی ہے۔ جیسے جاءنی زید راکبا من قبلہ اخوہ، اس میں راکباً معناً اخوہ کی صفت ہے اور لفظاً زیدن کی صفت واقع ہو رہا ہے، تو یہ دونوں کی صفت ہے، اور معنی یہ ہوگا کہ میرے پاس زید کا بھائی سوار ہو کر آیا اور اس کے بعد زید خود بھی سوار ہو کر آیا۔ اسی طرح یہاں بھی زائدتن لفظاً تو صرف واقع ہو رہی النونوں کی اور معنی صفت ہے الفو کی، من قبل یا ظرف متعلق ہے زائدہ کے ساتھ، اس طرح سے زائدہ النون اور الف دونوں کی صرف واقع ہو رہی ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ نون اور الف دونوں زائد ہوتے ہیں۔ وَهَذَا الْقَوْلُ تَقْرِيبُ، اس جملے کے 3 مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ تقریباً کے آخر میں یا نسبت کے محذوف ہے، اور اصل میں ہے تقریبی یعنی مجازی۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا اسباب منع صرف میں سے ہر ایک کو سبب اور علت کہنا مجازن ہے، اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب سبب پایا جائے تو حکم بھی پایا جاتا ہے، تو اگر 9 اسباب میں سے ہر ایک سبب ہے تو ہر ایک کے پائے جانے کی وجہ سے حکم بھی پایا جانا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 اسباب کے قائم مقام ہے، اس کے پائے جانے کی وجہ سے حکم پایا جاتا ہے، تو شاعر نے کہا ہے ان میں سے ہر ایک کو علت اور سبب کہنا مجازن ہے۔ اور دوسرا مطلب تقریب مصدر ہے جو مبنی للفاعل ہے اور مقرب کے معنی میں ہے، تو اس کے بعد الی الحفظ جار مجرور محذوف ہے، اثر عبارت یہ ہے ھذا القول مقرب الی الحفظ، یہ قول یاد کرنے کی طرف قریب کرنے والا ہے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے تقریب مصدر ہے مبنی للمفعول ہے، اس کے بعد الی الثواب جار مجرور محذوف ہے، اصل عبارت ہے ھذا القول مقرب الی الثواب، یہ قول درست بات کے قریب کیا گیا، یعنی منع صرف کے 9 اسباب کہنا حق اور بہتر ہے۔ اب شاعر کو ھذا القول تقریب کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی ہے؟ اس لیے کہ اسباب منع صرف کے لحاظ سے نحات کے 4 مذہب ہیں۔ پہلا مذہب یہ ہے کہ اسباب منع صرف 2 ہیں، ایک حکایت اور دوسرا ترکیب۔ حکایت سے مراد فعلیت سے اسمیت کی طرف منتقل ہونے، جیسے ضربہ اور شمر ہے،
یہ اصل میں تو فعل ہے، مگر ان کو کسی کے نام رکھ کر فعلیت سے اسمیت کی جانب منتقل کر دیا جائے تو پھر یہ اسم بن جائیں گے۔ مثلا شمبرا، اصل میں شلوار کو ٹخنے سے اوپر کرنے کو کہتے ہیں، پھر یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام رکھ دیا گیا۔ دوسرا مذہب یہ ہے اسباب منع صرف 9 ہیں، جو کہ جمہور کا مذہب ہے۔ تیسرا مذہب یہ ہے اسباب منع صرف 10 ہیں، 9 تو وہی ہیں جو جمہور نے بتلائے ہیں، اور 10واں سبب الف ہے جس میں تانیث کا شبہ ہو، یعنی اس میں مقصورہ جس میں الف علامت تانیث نہ ہو، جب وہ کسی کا علم بنا دیا جائے تو یہ کلمہ غیر منصرف ہوگا، جیسے اشیاء جو مشابہ حمراء کے، اور ارطا جو مشابہ جعلا کے۔ اشیاء جمع شیئن کی تو اس میں حمزہ اصلیہ ہے، تانیث کی علامت نہیں ہے، اس لیے کہ علامت زائد ہوتی ہے، اور ارطا کی جمع ارطات آتی ہے، اگر ارطا کے آخر میں الف تانیث کا ہوتا تو اس پر تا داخل نہ ہوتی، اس لحاظ سے اشیاء اور ارطا غیر منصرف ہے، اس لیے کہ ان کے آخر میں الف ہے جس میں تانیث کے الف کے ساتھ مشابہت ہے۔ چوتھا مذہب یہ ہے کہ منع صرف کے اسباب 11 ہیں، 10 وہی ہیں جو بھی بیان ہوئے ہیں، 11واں سبب وصف اصلی ہے، یعنی جس اسم میں وزن فعل اور وصف پائے جائیں اور وہ کسی کا نام رکھ دیا جائے تو وہ بھی غیر منصرف ہوگا، جیسے احمر ہے۔ تو جب اس کے بعد اس کو نکرہ کریں گے تو وصف اصلی کا اعتبار کرتے ہوئے یہ اسم پھر بھی غیر منصرف رہے گا۔ اب مثل عمر و احمر سے علامہ صاحب رحمہ اللہ، صاحب کافیہ رحمہ اللہ، اسی ترتیب سے جس ترتیب سے انہوں نے اسباب منع صرف کو بیان کیا اسی ترتیب سے مثالوں کو بھی لے کے آ رہے ہیں، جس ترتیب کے ساتھ اجمال ہوا ہے اسی ترتیب کے ساتھ اس کی تفصیل بھی بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں عمر ہے، عمر بیان کی، عمر عدل اور علمیت 2 سبب پائے جاتے ہیں۔ پھر وصف کا ذکر تھا تو اس کی مثال احمر بیان کی ہے، اس میں وصف اور وزن فعل 2 سبب ہیں۔ پھر تانیث کا ذکر تھا تو اس کی مثال طلحہ ذکر کی، اس میں تانیث کے ساتھ علمیت پائی جاتی ہے۔ پھر معرفہ کی مثال زینب دی جس میں تانیث مانوی کے ساتھ علمیت پائی جاتی ہے۔ طلحہ کے بعد زینب ذکر کر کے اشارہ کیا اس بات کی جانب کہ تانیث کی 2 قسمیں ہیں، تانیث لفظی جیسے طلحہ اور تانیث مانوی جیسے زینب۔ پھر عجمہ کی مثال ابراہیم ذکر کی ہے، اس میں عجمہ اور علمیت 2 سبب پائے جاتے ہیں۔ پھر جمع کی مثال مساجد ذکر کی ہے، اور یہ جمع منتہی الجموع ہونے کی وجہ سے اکیلا 2 سبب کے قائم مقام ہے۔ پھر ترکیب کی مثال مادی کرب ذکر کی ہے، اس میں ترکیب سے مراد مرکب منع صرف ہے۔ مادی کرب میں ایک سبب ترکیب ہے، دوسرا سبب علمیت ہے۔ پھر الف نون زائدتان کی مثال عمران ذکر کی ہے، اور پھر وزن فعل کی مثال احمد ذکر کی ہے۔ یہاں تک تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ کل اس کے حکم غیر منصرف کو حکم کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔